شہادت فرمائیں حضرت مولانا مفتی ضیاء الرحمان کا شفیع صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے پر سایہ بھی نہ ملے گا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں اور مقصد میلاد کانفرنس میں آنے والے تمام سنی نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں حضرت مولانا محمد نبی اشرفی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کے رفقا برادر محترم جناب قاری فاروق معاویہ صاحب کا
کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے آنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے مقصد میلاد، تو اس پہ انشاءاللہ العزیز کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، اور حضرت اقدس حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا محمود الرشید حدوڈی صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور اسی طرح خطیب اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت برادر مکرم حضرت مولانا عبد الباسط عبید صاحب، اور اسی طرح میرے برادر مکرم مولانا سلیم اللہ عبید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا نقشہ، حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میں تو ادنا سا طالب العلم ہوں، علماء کے سامنے بولنا یہ بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن عربی کا ایک قاعدہ ہے، الامر فوق الادب کے قاعدہ کے تحت آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں صرف 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل کوئی چیزیں ایسی ظاہر ہوئی جو خلاف عقل تھی، جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، ان کو عربی زبان میں ارہاس کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ظاہر ہوئی جن کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی، ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ معجزات کے لیے نبی کے وجود کا ہونا ضروری ہے، لیکن ارہاس کے لیے نبی کے وجود کا ہونا ضروری نہیں۔ سنا ہوگا آپ نے حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ بابا جی عقل نہیں مانتی کہ کوئی انگلی سے اشارہ کرے چاند کیسے ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ جب کرنے پہ آئے تو ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ آئیے ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے خاک میں ملا دینا، لیکن اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانا چاہا تو آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اسی طرح بے شمار معجزات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو ابو جہل کی مٹھی میں ککریاں بول پڑی، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ اسی طرح 20 معجزات ہیں، لیکن آپ سے جو بات کہنی تھی وہ یہی تھی کہ جو چیزیں حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل ظاہر ہوئی انہیں ارہاس کہا جاتا ہے، اور جو خلاف عقل ولادت کے بعد ظاہر ہوئی انہیں معجزات کہا جاتا ہے۔ تو میرے نبی کے ارہاس بھی اعلیٰ ہیں،
میرے نبی کے معجزات بھی اعلیٰ ہیں، میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، میری نبی کی صفات بھی اعلیٰ ہیں، میری نبی کی اولاد بھی اعلیٰ ہے، میری نبی کی ازواج بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی جماعت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ہر بات بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا ہر صحابی بھی اعلیٰ ہے۔ اور آپ مجھے یہ کہنے دو، میرے نبی کا صدیق وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا فاروق وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا عثمان وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا علی وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا حسن وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا حسین وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا معاویہ وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا سعد وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا سعید وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا سعد وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، عبد الرحمن وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، ابو طلحہ وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ میرے نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوئی وہ چیز بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ! محمد مصطفیٰ! محمد مصطفیٰ! محمد مصطفیٰ! محمد مصطفیٰ! محمد مصطفیٰ! صحابہ! حضرت صحابہ! تم کیا بات کرتے ہو حضور کی؟ آؤ تمہیں بتائیں عشق کیا ہے، محبت کیا ہے۔ عشق اور محبت سیکھنی ہے تو علماء دیوبند سے سیکھو۔ وقت مختصر ہے ورنہ علماء حق کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ علماء نے حضور سے عشق کیسے کیا ہے۔ حلوے کھانا کوئی عشق نہیں بابا جی، حلوے کھانا کوئی عشق نہیں۔ سب سے مشکل عشق جو ہے وہ ہے حضور کی سیرت پہ عمل کرنا۔ تیری صورت حضور جیسی نہیں، تیرے 5 فٹ کا جو قد ہے، جسم ہے، اس پہ حضور کی سنت نہیں اور تو عشق کے دعوے کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت بھی ہوئی وہ چیز بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا میں نے عجیب و غریب قسم کی خوابیں دیکھنا شروع کر دی۔ ایک دن اما آمنہ نے اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے مجھے نور ہی نور دکھائی دیتا ہے، مجھے روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ میں راستے میں جاتی ہوں دیواریں مجھے سلام کرتی ہیں، میں جب دھوپ میں نکلتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کر لیتے ہیں۔ سہیلیوں نے کہا کہ بہن ان دنوں میں سائے کا اثر ہوتا ہے، آپ ایک لوہے کا کڑا بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیں، اس سے اس قسم کی خوابیں نظر نہیں آئیں گی۔ چونکہ توہم پرستی کا زمانہ تھا، حضرت آمنہ حضور کی اماں فرماتی ہیں کہ میں نے سہیلیوں کے کہنے پر ایسے ہی کیا، لوہے کا کڑا بنایا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کڑا بنانے کے بعد میں نے اپنے گلے میں ڈالا، پہلا ہی دن تھا، ڈال کے رات کو سوئی ہوں۔ اما آمنہ فرماتی ہیں رات کو میں خواب میں دیکھتی ہوں ایک حسین و جمیل، ایک خوبصورت چہرے والا بزرگ میرے قریب آ جاتا ہے، میرے قریب آگے وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میرے گلے سے وہ کڑا ٹوٹ کے گر جاتا ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں خواب کے عالم میں
بیدار ہو جاتی ہوں۔ بیدار ہونے کے بعد میں اس بابا جی سے پوچھتی ہوں، بابا جی آپ کون ہو؟ آپ نے میرا کڑا کیوں توڑا؟ یہ تو میں نے علاج کے لیے پہنا تھا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں بابا جی مجھے جواب دیتے ہیں، بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ کڑے پہننا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تیرے بدن میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ رسولوں کا رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ تو شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ تو رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ تو کڑے توڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیٹی ایسے کڑے پہنے۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے رسومات ہی رسومات تھی، جہالت ہی جہالت تھی، ظلم ہی ظلم تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے آ کر ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے۔ اس لیے آپ سے بھی التجا ہے کہ علماء کے پیچھے چلے، علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے۔ حضور علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، صحابہ نے جو کام کیا ہے، اگر وہ کام ہم کریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، پیروں کے پیچھے چلیں گے، اسی طرح جہالت کے پیچھے چلیں گے، تو پھر ہم میں اور زمانہ ہی جاہلیت والوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔